وکالت ایک فن ہے صاحب جو سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنے کا عمل تمام عمر کے اوپر محیط ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ وکالت کے علاوہ تمام پروفیشنز جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ جو کمپنیز کاروبار کرتی ہیں، پچھلے دنوں سوزوکی گجرانوالہ موٹرز میں گیا تو پتہ چلا کہ کچھ صاحبان جو ہیں وہ ریفریشر کورس کرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو جناب والا انڈسٹریل لوگ جو ہیں وہ ریفریشر کورس کرنے چاہتے ہیں، لیکن وکیلوں کے لیے کوئی ریفریشر کورس نہیں ہے۔ اب ساری بات اس طرح سے ہے کہ بار کونسلز اپنے اپنے لیول کے اوپر اپنا اپنا ووکیشنل کام کرتے ہیں، اپنی ٹریننگ کا کام کرتے ہیں، لیکن ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو علم اس کو ملا ہے وہ اس شخص تک پہنچائے جس کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ لوکل لیول کے اوپر جب تک یہ کام نہیں جائے گا، اس وقت تک جو معاملہ چل رہا ہے، جو پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے ہماری بار کونسلز میں آئے روز، بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات 2 ہفتے پہلے کی بتانا چاہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ بڑے لوگ موجود ہیں، ماڑے لوگ ہیں جی۔ ایک کلائنٹ میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے قبضے کا معاملہ ہے، سروس پہ سیکشن 8 اور سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت دیکھ لیتے ہیں اور قبضے کا دعویٰ کریں گے۔ اس نے کہا نہ وکیل صاحب، وکیلوں والا کام کریں، دعوے شانی والا کام نہیں کرنا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ملے جناب، کہنے لگے کہ جناب وکیل صاحب نے قبضہ بھی دلا دیا ہے اور اگلی پارٹی کو ترا بھی دیا ہے۔ یہ ہے جناب وکالت۔ اور اگر ہم ٹرین نہیں کریں گے لوگوں کو تو اس طرح کی وکالت ہے۔ بنیادی طور پر ٹریننگ دینا، علم کا پھیلانا، بنیادی طور پر ہر انسان اپنے طور پر یہ ڈیوٹی دے گا تو پھر یہ معاملہ چلے گا۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ اس کائنات کے اندر انسان کا جو وجود ہے، میری ذاتی رائے ہے اور کہ انسانیت کا جو وجود ہے وہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف ایک سفر ہے۔ جب تک انفرادیت رہے گی اس وقت تک نیکسٹ ٹو نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ گل اس وقت کھلے گا، دین کا کام اس وقت چلے گا، پروفیشن اس وقت گروم ہوگا جب معاملہ اجتماعیت کی طرف جائے گا۔ اور اجتماعیت کی طرف جو سفر ہے وہی انسانیت کا سفر ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو پہلی دعا جو کی تھی اللہ سے، وہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف کا سفر تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ معاملہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سے، اور ہر انسان کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ میں بنیادی طور پر نکمہ آدمی ہوں، ایک نالائق وکیل ہوں جی، اور بڑے لوگوں کی اپریسیشن ہے کہ میں آج یہاں پہ موجود ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا تو ایسے ہے جیسے آفتاب کو دیا دکھانا۔ اب میرا جو کام ہے، یا میرے حصے کا جو کام ہے، ایک 18,000 روپے کے موبائل میرا پورا نیٹ ورک ہے۔ لیکن ایک موبائل کے اوپر تمام جو میں نے 2015 میں میں نے یہ ایک یوٹیوب کا چینل بنایا تھا، 2015 سے آنورڈ آج تک 2400 کے قریب تقریباً ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں، اور اپراکسیمیٹلی 200 کے قریب ایسے ہیں جو ابھی اپلوڈ نہیں ہوئے ہیں۔
گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں. نیٹ ورک کی جو ہے انٹرنیٹ کی بھی پرابلمس ہوتی ہیں جناب, لیکن اپنے حصے کا دیا کیسے جلاتا ہوں کہ موبائل سامنے رکھتا ہوں, جو سامنے کتاب پڑی ہوتی ہے اس پہ اپنا موبائل سیٹ کر دیتا ہوں, اور جو کیس ڈسپوز آف ہو چکا ہوتا ہے یا جو میں نے رسالہ پڑھ کے نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ میں اپنے تک نہیں رکھتا, اور فارمیلٹی بھی نہیں کرتا کہ جناب اس کے لیے میں پورا ایک کام کروں. جب کبھی بچپن میں پڑھتے تھے تو استاد کہا کرتے تھے کہ بچے ایک آیت کا علم بھی تمہارے پاس آ گیا تو اس کو پھیلاؤ, فوری طور پر دوسروں کو بتاؤ, تم پہ فرض ہو گیا. تو ساری ایزی موڈ ڈسکشنز کے نام سے 2015 میں نے ایک لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کے نام سے ایک چینل شروع کیا تھا, اور طریقہ کار میرا اس طرح سے ہے کہ جو کیس بھی ڈسپوز آف ہوتا ہے اس کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں, یا جو جرنل پڑھتا ہوں اس کے جو میں نوٹس بناتا ہوں وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. اب صحیح اسی ویک میں مسٹر جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی کورٹ میں میرا ایک کیس لگا تھا جس کو ڈسپوز آف ہوا ہے, اور لکیلی میں رسپونڈنٹ تھا. اب میری بات سمجھ گئے ہوگے. تو جب وہ ڈسپوز ہوا ہے تو اس میں 3 کوسچنز آف لا ارائز ہوئے تھے جورسڈکشن آف کانسٹیٹیوشنل ریٹس کے حوالے سے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل ریٹس کے اوپر ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیا ایگزمپشنز ہیں اور کیا ریٹس ہیں. دوسرا کوسچن آف لا تھا ہیگ کنونشن آف چائلڈ ابڈکشن ایز ایکسٹراڈیشن ٹریٹی اور جورسڈکشن آف گارڈین کورٹ. یہ 3 کوسچنز ارائز ہوئے. میں نے سیم ڈے پہ گھر گیا 30 منٹ پہ یہ تینوں 2 دنوں میں نے اپلوڈ کر دیے. اب جو نالج میں نے ایک کیس کی فیس تو میں نے لی ہوئی تھی, جو میرے پاس نالج آیا وہ میرے پاس امانت تھی, وہ میں نے فوری اپلوڈ کر دیا. اور گجرانوالہ بار میں میرے مینٹور عرفان سعید صاحب موجود تھے. یہ ہمیشہ سے اپریسیشن کرتے ہیں, ان کا بڑاپن ہے, تعاون کرتے ہیں. تو میرا طریقہ کار یہی ہے وہاں پہ کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ ایک میسج کرتا ہوں, لیٹس انجوائے اے کپ آف ٹی ود ہاٹ ٹاپک فلاں فلاں, آئیے چائے کا کپ انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ دوست آ جاتے ہیں, کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, کچھ وہ بتاتے ہیں, کچھ میں نے جو ریڈنگ نکالی ہوتی ہے ہم نوٹس بنا لیتے ہیں, اسی کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہی ایک سادہ سا ایک معاملہ ہے جس پہ کوئی پیسہ کوئی خرچ نہیں آتا, 2-3 چائے اور میرے موبائل کا تھوڑا سا ڈیٹا. اب اس کے علاوہ دیکھیے پڑھنا لکھنا ایک وکیل کے اوپر جیسے فرض ہو جاتا ہے ویسے یہ پروفیشن ہی ایسا ہے. تو جو بھی فیس لیتے ہیں 5% صرف کتابوں کے لیے یا اپنے ڈیٹا کے لیے رکھ لیتے ہیں. لمبا چوڑا پریشر بھی نہیں ہوتا فائنانشلی, اور یہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو فائنانسز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور اگر ہو بھی تو دوستوں یہ دولت, یہ علم, یہ منصب, یہ امانت سب عارضی ہے. آج تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, وہ دن آنے والا ہے جب ان نعمتوں کے بارے میں, اس امانتوں کا بار جو آپ نے اٹھایا ہے, علم کی امانت ہے, دولت کی امانت ہے, منصب کی امانت ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا ہوگا اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو دوستو سادہ سا طریقہ کار ہے موبائل سامنے رکھ کے اپلوڈ کرنے کا. اس کے علاوہ ہمبل سبمیشن ہے کہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو لوکل لیول کے اوپر بھی کچھ سکھائیں. جو آپ ہمارے پاس ہے ہم نے وہی دینا ہے, کچھ آسانیاں پھیلائیں ان کے لیے. اللہ ہمیں بھی برکت دے گا. واہ الحمدللہ. السلام بہت شکریہ
سلیم بیگم صاحب، آج کا جو سیمینار ماشاء اللہ آپ سب آئے ہیں اس میں